گولی کیوں چلائی؟ آخر یہ کس نے کہا؟ ڈی چوک سانحہ اہم حقائق سامنے آ گئے۔ وہ کون سا جملہ ہے جو حکومت کے لیے مصیبت بن گیا ہے اور حکومت کا سوشل میڈیا پر وار ایک بار پھر سب بند کر دیا؟ مگر کیوں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک شہداء کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی ہے اور اس کیمپین نے حکومت کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ تحریک انصاف نے اس سوال کو اپنی کیمپین بنا لیا ہے جس کی گونج سے حکومت اس وقت شدید خوفزدہ ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ گولی کس نے چلائی؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور سوشل میڈیا ٹیم نے پوری سوشل میڈیا کیمپین اسی سوال کے ارد گرد بنا ڈالی ہے۔ کوئی جو مرضی بات کہے، ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے: گولی کس نے چلائی؟ سوشل میڈیا صارفین خصوصاً پی ٹی آئی کے حامی اس چیز کا سوال ریاست اور حکومت سے کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آخر جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ان پر گولی کیوں چلائی اور گولی کس نے چلائی ہے، کیونکہ حکومت تو اس چیز سے انکاری ہے۔ پہلے یہی وزراء دھمکیاں دیتے رہے، مگر اب جب ان کا پول پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے تو یہ اس چیز سے انکاری ہیں۔ عمران ریاض نے کہا کہ جس وقت ڈی چوک احمدید گواہ سامنے آ چکے ہیں کہ حکومت کی جانب سے نہتے مظاہرین پر کھلے عام گولیوں کا استعمال کیا گیا اور گولیوں کا استعمال کرتے ہوئے لاشوں کا انبار لگا دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کھلے عام دھمکی دی تھی کہ گولیاں چلا کر 5 منٹ میں ڈی چوک خالی کروا سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی یہی بیان دیے اور ناظرین، حکومت نے یہ ثابت کیا، انہوں نے یہ سب کر کے بھی دکھایا اور عوام کو ڈی چوک میں اکٹھا کر کے لائٹیں بند کروا کر آس پاس کے علاقوں کو خالی کروا کے مشین گنوں، سنائپرز اور مختلف قسم کے اسلحے کے استعمال سے ڈی چوک میں لاشیں بکھیر دیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر رہا ہے۔ ناظرین، کہ انہوں نے ہمیشہ پرامن مظاہرے کیے ہیں اور کبھی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ناظرین کرام، متی اللہ جان جن کو کچھ دن پہلے گرفتار کیا گیا، انہوں نے رہا ہوتے ساتھ ہی اپنے ویلاگ میں ڈی چوک سانحے پر خبر دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی طرف سے گرفتاریوں کی بڑی تعداد ظاہر کرنے کا ایک مقصد شہداء کی اصل تعداد کو چھپانا ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں کو نہیں پہنچی ہے۔ خدشہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے حکومت نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی ہیں تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ لوگ مرے نہیں ہیں بلکہ گرفتار ہیں، اور حکومت کا منصوبہ ہے کہ کچھ عرصے بعد لواحقین کے حوالے ان کی لاشیں کی جائیں گی تاکہ اس وقت تک معاملہ دب جائے۔ ناظرین، اس پر عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے کو دبنے دے گی تو یہ ان کی بھول ہے۔ پی ٹی آئی کا کارکن حکومت کو اس سب کو بھولنے نہیں دے گا، وہ حکومت کا یہ ظلم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ دوستو، عمران ریاض نے یہ بھی بتایا کہ متی اللہ جان کا کہنا ہے کہ ان کو اس لیے بھی گرفتار کیا گیا کیونکہ متی اللہ جان ایک اہم حقائق کا پتہ چلانے جا رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جب متی اللہ جان پیمز گئے تو وہاں پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ والا رجسٹر موجود تھا، مگر ڈی چوک سانحے کے بعد جب تحقیقات کے لیے متی اللہ جان پیمز ہسپتال پہنچے تو وہ رجسٹر غائب ہو چکا تھا اور شہادتوں کا تمام ریکارڈ پیمز کے ہسپتال سے غائب تھا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا تھا جس کو حکومت چھپانا چاہتی تھی۔ اسی تحقیقات کے سلسلے میں متی اللہ جان کو اٹھا لیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے اس حقائق کو بتانے سے روکا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تحقیقات کرتے ہوئے جب وہ پیمز ہاسپٹل موجود تھے تو وہاں پر وزیر اعظم کے معاون صحت پیمز ہاسپٹل کے چیف کے ساتھ ایک بند کمرے میں ملاقات کر رہے تھے، جس کے بعد پیمز نے شہداء کی تعداد کا ریکارڈ بتانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے وہی موقف اپنایا جو سرکاری موقف تھا۔ اس سب صورتحال پر عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ پیمز ہسپتال کی انتظامیہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی ڈیٹا کسی بھی صحافی کے ہاتھ لگا تو پیمز کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ ڈاکٹرز بھی اپنی نوکریوں کی وجہ سے مجبور ہیں، مگر آف دا ریکارڈ وہ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پیمز ہسپتال میں 100 سے زائد لوگوں کو زخمی حالت میں لایا گیا ہے۔ عمران ریاض نے بتایا کہ لاشوں کے اس کھیل میں سب سے زیادہ استعمال وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کیا گیا ہے۔ حکومت کا یہ منصوبہ تھا کہ اپنے بندوں کے ذریعے پی ٹی آئی کے شہداء کے حوالے سے غلط نمبر پاکستان تحریک انصاف کو فراہم کیے جائیں اور جن لوگوں کا نام پی ٹی آئی نے مردوں میں لیا ہے ان کو پریس کانفرنس میں لا
جلا کر زندہ دکھایا جائے تاکہ پی ٹی آئی کا نیریٹو تباہ ہو جائے اور عوام یہ یقین کر لے کہ پی ٹی آئی کی قیادت دم دما کر بھاگ گئی اور ان کے کارکنان مرے نہیں جبکہ یہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مگر پی ٹی آئی نے بڑے احتیاط سے محتاط انداز میں اعداد و شمار دیے اور 12 لوگوں کی کنفرم شہادت کا بتایا اور باقیوں کے حوالے سے کہا کہ ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ کون شہید ہوا ہے اور کون زخمی۔ لیکن عطا تارن نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ زندہ لوگوں کو پی ٹی آئی نے شہید لوگوں کے خاتے میں ڈال دیا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے خاندانوں نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عطا تارن کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ سامنے لے آئے جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا ہو کہ یہ بندہ شہید ہے اور وہ بندہ زندہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ عطا تارن کو شرم آنی چاہیے، اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسا کر انہی کی لاشوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز کو گرفتار کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ ان سے من پسندیدہ بیان لیے جا سکیں۔ ورکرز کو کہا جا رہا ہے کہ بیان جاری کریں کہ پی ٹی آئی کے کہنے پر پولیس پر اسلحے کا استعمال کیا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص زیر حراست ہو تو اس کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ عمران ریاض نے کہا کہ شہید لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب ان ویڈیوز کا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بھرپور انداز میں دکھا کر حکومت کی اس فسطائیت کو بے نقاب کر رہی ہے۔ اسی لیے حکومت نے ایک بار پھر نیٹ بند کر دیا ہے اور سوشل میڈیا صارفین اس وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی ویڈیوز کو روکنے کے لیے حکومت نے وی پی اینز تک بند کر دیے ہیں جس سے آن لائن کمانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرین، حکومت نے وی پی این کے خلاف تو فتویٰ دلوا لیا ہے لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے وی پی این کے حوالے سے سرکاری موقف اپنا کر اس کو حرام قرار دے دیا ہے، کیا وہ ڈی چوکس آنے پر بات نہیں کریں گے؟ کیا ان کو نہیں لگتا کہ یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے؟ عمران ریاض نے کہا کہ عوامی دباؤ کے بعد کچھ علماء نے اب اس موضوع پر بات کرنا شروع کی ہے اور اسی چیز کی معاشرے کو ضرورت ہے کہ پوری عوام ایک ہو کر مذمت کرے تاکہ ظالم کو کوئی سپیس نہ مل سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRQ نیوز۔ اللہ حافظ۔